جائیں گے سید الساجدین کی زیارت ہوگی، جائیں گے جعفر صادق کی زیارت ہو، اور امام بھی ایسے جن کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو۔ ایک کو دیکھیں، ایک کو دیکھنے سے قلب معرفت رکھنے والے کو 14 کی زیارت ہو۔ امام بھی ایسے، بلخ کا ایک مومن ہر سال زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سفر کے سارے لوازمات وسائل اکٹھے کرتا ہے، اس کے بعد امام کے لیے کچھ تحفے خریدتا ہے، پھر چلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، مدینہ میں جا کے سید الساجدین کی بارگاہ میں عرض ادب کرتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ ایک سال اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ یہ جس کے لیے تم اتنے تحفے یہاں سے لے کے جاتے ہو وہ بھی تمہیں کچھ دیتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کام معرفت، ایسی بات نہ کر، جو یہاں بات ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں، ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے، جو بات ہم یہاں کرتے ہیں وہ اس کو یا وہاں معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا چلیں یہ بھی دیکھ لیں گے۔ وہاں پر پہنچا، آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، شرف عطا کیا، آقا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا، کھانا کھا چکے تو آقا نے آفتابہ اٹھایا اور برتن سامنے رکھ کر کہا کہ میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ نہیں آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ کہا نہیں، میرا حق ہے، تم میرے مہمان ہو، یہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ یعنی آقا ہر چیز میں آداب بھی بتاتے ہیں نا زندگی کے، کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کی عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ ہو چکا تو اب وہ جب آقا کے ہاتھ دھلوانے لگا تو آقا نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ پانی ڈالنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ نیچے ظرف میں دیکھو کہ کیا ہے، پانی گر رہا تھا تو اس نے بے توجہی سے کہا کہ آقا پانی ہے۔ کہا نہیں، پھر نگاہ کرو۔ آپ جو نگاہ کی تو کہا کہ لال سرخ ہے، سرخ رنگ کے قیمتی موتی ہے۔ آقا نے کہا یہ رومال بچھاؤ اور اس کو اس رومال میں الٹو۔ اس نے رومال بچھایا آقا کے حکم کی تعمیر میں، اور اس لال سرخ کو اس رومال میں الٹ کر پھر جو برتن رکھا، اب جو پانی ڈالا آقا نے کہا اب کیا ہے؟ اب ذرا غور سے دیکھا، پہلے تو بے توجہی سے جواب دیا تھا، اب جو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا پانی ہے۔ آقا نے کہا نہیں اب دیکھو، تب تک پانی تھا، اب جو آقا نے کہا نا اب دیکھو، پانی نے اپنی ماہیت کو بدلا اور پانی ہیرے جواہرات کی صورت اختیار کر گیا۔ کہنے لگا آقا یہ تو بہت قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، کہا ان کو بھی اپنے رومال میں الٹ دو۔ اب جو تیسری مرتبہ پانی ڈالا تو آقا پوچھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اب دیکھتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا۔ آقا پوچھتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہتا ہے آقا اب تک تو پانی، اب تک تو پانی ہے۔ یہ آپ کی نگاہ کی تاثیر ہے کہ جب کہتے ہیں کہ نہیں اب دیکھو کیا ہے تو پانی اپنی ماہیت کو بدل لیتا ہے اور گوہر خوش آب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کہا اچھا آپ دیکھو، دیکھا زرد رنگ کے قیمتی موتی ہیں، کہا ان کو بھی الٹ لو۔ اب جو رومال میں پلٹ لیا، آقا نے کہا یہ لے جا کے دے دینا اسے جو کہتی تھی کہ وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ آقا گستاخی ہو گئی، معاف کر دیں آقا، اس کو معرفت نہیں دی، نہیں اس کو ہماری طرف سے یہ تحفہ لے جا کے دے دو اور اس سے کہنا ہے یہ میرے امام نے بھیجے، وہ خوش ہو جائے گا۔ لے کے پہنچا وہاں پر، اس سے کہا اے کلیجہ خدا میں کچھ کہتا نہیں تھا، جو بات یہاں پہ ہوتی ہے وہ اس کو معلوم ہوتی ہے، وہ ہماری بات سنتا ہے، اس کا تصرف ہے کائنات پر۔ یہ آقا نے وہ سارا ماجرا سنایا اور کہا یہ آقا نے تیرے لیے بھیجے۔ اب اس کے دل میں اشتیاق زیارت موج مارنے لگا، کہا اب جو تو جائے گا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اگلے سال جو چلا تو زوجہ کو ساتھ لے کے چلا،
یہ بھی شوق زیارت میں منزلیں طے کرنے کے بعد جب مدینہ کے قریب پہنچی تو بیمار ہو گئی. اس نے خیمہ لگایا اور اس کی تیمارداری میں مصروف ہو گیا اور پھر یہ ہوا کہ یہ وہاں پر فوت ہو گئی. اب اکیلا آدمی ہے، کیا کرے؟ سوچا ایک منزل کے فاصلے پر مدینہ ہے، آقا کی خدمت میں جاتا ہوں، وہ کوئی انتظام کرے اس کی تجہیز و تکفین کا. اس کو خیمے میں چھوڑ کر جلدی جلدی مدینہ پہنچا. آقا وہ آپ کی زیارت کے شوق میں میرے ساتھ آ رہی تھی، یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر خیمے میں اس کی میت چھوڑ کے آیا ہوں، وہ فوت ہو گئی ہے اور میں اکیلا آدمی، میں اس کی تجہیز و تکفین، اس کا غسل، اس کی تدفین کے فرائض کیسے انجام دوں؟ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آقا وہ بڑے شوق سے آ رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہر قدم پر اس کی کیا کیفیت تھی. وہ اشتیاق زیارت سے سرشار آ رہی تھی، بس اس کی قسمت میں زیارت نہیں ہوئی. آقا نے اس کی بات سنی، قبلہ مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر آقا نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد سر سجدہ شکر میں رکھا. زین العابدین نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا، اس کی طرف رخ کر کے کہا جا، اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی. ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی ہے، جا وہ تیرا انتظار کر رہی ہے. وہاں پر پہنچا، دیکھا وہ بیٹی آل محمد پر درود پڑھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جب ملک الموت، جب یہ پہنچا تو اس نے کہا جب ملک الموت میری روح کو قبض کر کے چلا ہے تو میری نگاہ پڑی ایک ایسی شخصیت پر جو لاغر اور نحیف ہے. وہ لاغر اور نحیف شخصیت ایک آواز میں نے سنی حاطف غیبی کی، اے اسرائیل، اے ملک الموت، اس مومنہ کی روح کو اس کے جسد میں، اس کے جسم میں، اس کی عزت کے واسطے سے واپس کر. وہ لے کے اس مومنہ کو جب پہنچا مدینے میں، جو ہی اس کی نگاہ امام زین العابدین کے چہرے پر پڑی، اس نے کہا بخدا یہ وہی شخصیت تھی جس کی آبرو کے صدقے میں خالق نے میری روح کو میرے بدن میں واپس کر دی. جن کے امام ایسے ہوں ان کے قافلے کیسے روکیں؟ زیارت کے لیے اپنے اپنے اوطان سے کیوں نہ چلیں؟ لہذا کیا ہوتا تھا؟ باوجود اس کے کہ ائمہ کی طرف سے حلال و حرام بتانے کا انتظام جن بستیوں میں موجود تھا، لوگ ان بستیوں سے بھی قافلے بنا کر ائمہ کی زیارت کو چلتے. اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے زمانے کے حوالے سے کمپیئر کریں، اس بات کا موازنہ کریں آپ کہ اب جب کہ امام کی زیارت ہمیں نہیں بھی ہوتی، اس کے باوجود ہم لوگ مرکز امام کی زیارت کے لیے زر کثیر خرچ کر کے پہنچتے ہیں. ان کے شوق کا اندازہ کریں گے جن کو پتا تھا کہ جب جائیں گے تو امام کی زیارت. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ یہ قافلے چلتے تھے، اگر امام کی زیارت نہیں ہوئی زندان بغداد کا طواف کیا، السلام علیکہ یا موسیٰ بن جعفر کہہ کے سلام کر کے